محترم حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اولیاء کاملین کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں اس پر فخر ہے کہ اولیاء کرام کی زندگی کو ہم نے پڑھا، سمجھا، اور اولیاء کاملین کے ذریعے ہمیں دین ملا، ان کے وسیلے سے ملا۔ آپ کو پتہ ہے کہ دین کسی نہ کسی کے وسیلے سے پہنچتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، پنجتن پاک، اولیاء کرام، بزرگان دین کے ذریعے ہم تک یہ دین پہنچا ہے جس پر آج ہم چل رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو اولیاء کاملین ہیں وہ تو حق پر ہیں، ان کا تو بہت بڑا مقام ہے۔ ان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب آپ بخوبی جانتے ہیں یہ خبردار کا لفظ کہاں لکھا جاتا ہے؟ جہاں پر سختی سے منع کیا جائے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ بجلی گھر میں جاتے ہیں، لکھا ہوتا ہے خبردار، یا ہاتھ لگانا منع ہے کہ کرنٹ لگ جائے گا۔ یا آپ کوئی بہت بڑے دفتر میں جاتے ہیں، کہتے ہیں خبردار آپ کو یہاں تھوکنا منع ہے، لیکن آج کل ایک اور جگہ ایک اور عبارت لکھی ہوتی ہے، خبردار کیمرے کی تیسری آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں ہماری سیفٹی کے لیے، ہماری سیکورٹی کے لیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جہاں پر خبردار کیا جاتا ہے وہاں پہ خبردار کا لفظ لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، حج کا دیا، زکوٰۃ کا دیا، نیک اعمال کا دیا، کہیں پہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا خبردار۔ لیکن جب اللہ نے ولیوں کی شان بیان کی، اللہ نے فرمایا خبردار، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب آپ کہیں گے اللہ کے ولیوں پر خوف کیوں نہیں؟ محترم حضرات، اس کی بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے دنیا کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ اگر میں اس کی 2-3 مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں، یہ شکر پڑیاں کے قریب یہ لوٹس پارک میں اگر آپ جائیں، میں گیا ہوں، حضرت بری سرکار علیہ رحمہ کی چلا گاہ موجود ہے، چلا گاہ، اور وہ چلا گاہ 400 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا۔ تو مجھے آپ یہ بتائیں 400 سال پہلے اسلام آباد کی شہر کی کیا کیفیت ہوگی؟ شکر پڑیاں کا جنگل اب تو اندر سے خالی ہو چکا ہے، کرسچنوں نے سارا کاٹ دیا ہے۔ پہلے اس جنگل کی کیا کیفیت تھی؟ آج سے 30-40 سال پہلے اسلام آباد سارا جنگل تھا، یہ کاٹتے کاٹتے ہم نے اس کو خالی کر دیا۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں 400 سال پہلے، اور اب بھی اگر کوئی بندہ جنگل میں جاتا ہے، شکر پڑیاں کے جنگل کے اندر سے گزرے، اس کو خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بری سرکار علیہ رحمان نے جو چلا کاٹا ہے، اور پھر بری سرکار کا جو مزار ہے اس کے اوپر پہاڑی پہ جو چلا گاہ موجود ہے، آپ اللہ والوں کی چلا گاہیں دیکھیں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، غاروں میں، نبی کی سنت کو اپناتے ہوئے، جس طرح آقا علیہ السلام غار ثور میں گئے، غار حرا میں گئے۔ یہ جو صحیح معنی اللہ کے ولی ہیں وہ تو نبی کی سیرت کو فالو کرتے ہیں، نبی کے طریقے کو فالو کرتے ہیں، خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں، جہاں پر عبادت کا لطف آتا ہے۔ محترم حضرات، بتانا مقصود یہ ہے کہ اللہ والوں کو خوف کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ دنیا کا خوف نہیں رکھتے، اور جو دنیا کا خوف اپنے دل سے نکال دے، اللہ کا خوف رکھ لے، دنیا کا خوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے پھر نہ کسی بھیڑیے سے ڈر لگتا ہے، نہ شیر سے ڈر لگتا ہے، نہ کسی اور جانور سے ڈر لگتا ہے، نہ انسانوں سے ڈر لگتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے۔ آج ہم جو نفسیاتی مریض بنے ہوئے ہیں، ڈپریشن کا مریض بنے ہوئے ہیں، ڈپریشن کے، آج ہم سب کو خوف لگتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے دل میں صحیح معنوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ جس دن ہمارے دل میں صحیح معنی اللہ کا خوف آ گیا، اگلے دن میں ایک بات پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت بات تھی، اور وہ بات میرے دل پہ لگی۔ ایک بندے نے کہا کہ سب سے زیادہ مسلمان اللہ سے کم ڈرتے ہیں،
ایک بندے نے لکھا اور اس نے کہا اگر اس بات کا ثبوت آپ نے لینا ہو آپ کسی مسجد میں چلے جاؤ، ذرا نمازیوں کی تعداد دیکھ لو، اگر یہ مسلمان اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کیا یہ مسجدیں خالی ہوتی؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر ڈرتے ہوتے تو کیا یہ ہماری مسجدیں خالی ہوتی؟ تو پتہ چلا کہ نہیں ڈرتے۔ ویسے ہم کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں، اگر ہم ڈرتے ہوتے ہم جھوٹ بولتے، ہم غیبت کرتے، ہم چغلی کرتے، ہم حرام کھاتے، ہم سود کھاتے، ہم دو نمبری کرتے، ہم کردار کشی کرتے، ہم جاسوسی کرتے، ہم کیا لوگوں کے نام بگاڑتے۔ یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں جو ہمارے ایمان کو، نور ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں، ہمارے باطن کو نقصان پہنچاتے ہیں، کہ پتہ چلا یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ نے ان سارے کاموں سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، تو پھر ہمارے دل میں اللہ کا خوف تو نہیں ہے۔ زبان سے ہم کہتے ہیں ہم اللہ کا خوف ہے، بات دل کی ہے، میں بات دل کی کر رہا ہوں۔ یہ سب آپ لوگ اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ سے کتنے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ والے اللہ سے ڈرتے تھے اس لیے دنیا سے نہیں ڈرتے تھے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے اس لیے دنیا سے ڈرتے ہیں۔ بات آپ سمجھ گئے؟ یہ بات ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا یہ مقام ہے، اللہ والوں نے محنتیں کی۔ یاد رکھیں کہ اللہ والے برحق ہیں۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ یہاں پر تو ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے کہ میں سیدھے راستے پہ ہوں۔ آگے اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا، کسی عالم مفتی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلا۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ یہاں پر تو جناب پیر کہتے ہیں کہ ہم انعام یافتہ ہیں کہ لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، سیاستدان کہتے ہیں ہم انعام یافتہ ہیں کہ ہمیں لوگ لاکھوں لوگ ووٹ دیتے ہیں، یہاں پر تاجر کہتے ہیں کہ ہماری اتنی کمائی ہوتی ہے ہم انعام یافتہ ہیں، اور یہاں پر تو ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے میں انعام یافتہ ہوں۔ اب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ انعام یافتہ کون ہے؟ اس سوال کا جواب لینے کے لیے بھی آپ کو کسی مولوی صاحب کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ کو کسی مفتی کے پاس، شیخ الحدیث، شیخ القرآن کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھتے ہیں، اگر نہیں سمجھتے پھر تو جانا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہوا، وہ نبیین ہیں۔ انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ نبیین ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ یہ چار گروہ انعام یافتہ ہیں، اور یہ انعام یافتہ میں اولیاء کرام اور صالحین بھی آتے ہیں، اولیاء کرام اور صالحین بھی آتے ہیں۔ تو محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم کیا دیا کہ ہم نے نیک لوگوں کی راہ پر چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر آج آپ میں سے کوئی شخص ایئرپورٹ جانا چاہتا ہے، وہ اسلام آباد کے روٹ سے، سڑکوں سے واقف نہیں ہے، اور وہ لوکیشن بھی نہیں چلا سکتا، تو وہ آپ سے پوچھتا ہے جناب میں ایئرپورٹ کیسے جاؤں؟ آپ اس کو مختلف اشارے بتاتے ہیں، جناب فلاں آپ کراچی کمپنی کراس کریں گے، جی 11 کراس کریں گے، جی 13 کراس کریں گے، آگے جناب ایئرپورٹ کی طرف مڑیں گے، آپ رستہ آپ کو آ جائے گا رائٹ سائڈ پہ فلاں فلاں۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ، ایک بندہ کہتا ہے یار میں ایئرپورٹ ہی جا رہا ہوں، آپ ایسا کریں اپنی گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگا دیں، آپ سیدھے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے۔ وہ طریقہ سمجھنے والے کے لیے آسان ہے یا یہ آسان ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اولیاء کے پیچھے پڑ جاؤ، اللہ نے فرمایا اولیاء کے پیچھے چلو، انعام یافتہ لوگوں کو پیچھے چلو، ہماری اس ہدایت کا سبب یہی بنیں گے۔ تو محترم حضرات، اللہ والوں نے عمر بھر جو نیکیاں کی ہیں، جو تقوی حاصل کیا ہے، آج ہر شخص کے دلوں میں اپنی جگہ بنائی ہے، ایسے نہیں بنائی۔ وہ حدیث جبرائیل پہ غور کریں، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ اعلان فرماتا ہے کہ آسمان پہ اعلان کر دو میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں، زمین پہ اعلان کر دو میں محبت کرتا ہوں،
آج جو ہم اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، کیا اللہ والے کو ہمیں کارڈ بھیجتے ہیں، اللہ والے کو ہمیں دعوت نامے بھیجتے ہیں، کوئی میسج کرتے ہیں، کوئی پیغام بھیجتے ہیں؟ کوئی بندہ بھی اسلام آباد آتا ہے وہ کہتا بڑی سرکار ضرور حاضری دینی ہے، حالانکہ زیرو پوائنٹ کا قبرستان موجود ہے، وہاں پر لاکھوں قبریں موجود ہیں۔ آپ چلے جائیں HL1 قبرستان میں، لاکھوں قبریں موجود ہیں، ادھر تو کوئی نہیں جا رہا۔ پیر مہر علی شاہ کے بارگاہ میں اس کونے پہ جا رہے ہیں، پتہ چلا کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت رکھی ہے۔ تو حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہے 18، 19، 20 سفر کو لاہور میں۔ جو شخص بھی لاہور جاتا، مجھے تو نہیں یاد کہ میں کبھی لاہور گیا ہوں اور میں دادا صاحب حاضری نہ دی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ فخر سے کہتا ہوں، اور یہ بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، وہ کہتے ہیں ہم لاہور جائیں دادا صاحب کی بارگاہ میں نہ جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو محترم حضرات، بتانا مقصود یہ ہے، یہ اللہ والوں نے محنتیں کی ہیں، ریاضتیں کی ہیں، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کا یہ منبع تھے، ان نے اتنی محنتیں کی اور اسلام کی تبلیغ کی، مدارس بنائے، مساجد بنائی۔ آپ یہ دیکھیں، آپ اسلام کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں، تاریخ پڑھ کر دیکھیں، ہر مزار کے ساتھ ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ کسی نے کسی بندے کو جا کر کہا کہ جناب یہ اللہ والے بھی عجیب ہیں، یہ اپنے آپ کو سجدے کرواتے ہیں فلاں فلاں۔ اللہ والے نے کہا اچھا، اگر ہم اپنے آپ کو سجدے کرانے ہوتے تو ہم نے مزار کے ساتھ مسجد کیوں بنائی ہے؟ یہ جو مزار کے ساتھ مسجد بنی ہوئی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرواتے، ہم اللہ کو سجدہ کرواتے ہیں۔ اور یہ ہم اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، ہم پیروں کے ماننے والے ہیں۔ عقیدہ بھی آپ کو ہمارا سننا پڑے گا اور اس پر چلنا پڑے گا کہ قبر کو سجدہ کرنا، یہ اگر کوئی بندہ سجدہ عبادت کرتا ہے یہ شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی کرتا ہے احترام میں جا کر قبر کو، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بھی لکھا، ہمارے تمام علماء نے لکھا، اور اگر قبر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو کہ عالم فاضل بھی جا کر کرتا۔ تو اگر جہل لوگ جا کر یہ سجدہ کریں تو آپ جہلوں کی وجہ سے پورے مسلک کو رگڑا لگا دیں، یہ کوئی انصاف تو نہ ہوا۔ تو اولیاء کرام نے اتنی بڑی محنتیں کی ہیں۔ محترم حضرات، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہر دوسرا بندہ یہ کہتا ہے 2 نمبر پیر۔ پہلی بات یہ کہ جو 2 نمبر ہے وہ پیر کیسے ہے؟ سوچنے کی بات ہے، 2 نمبر ہے وہ پیر کیسے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یاد رکھیں، یہ جو 2 نمبر فراڈیا لوگ ہیں، ان کی دکان اس وقت تک چل ہی نہیں سکتی جب تک پیچھے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ ہوں۔ کیوں؟ دیکھیں 5000 کی کرنسی کا نوٹ آتا ہے مارکیٹ میں، اگر وہ مارکیٹ میں کرنسی کا نوٹ نہ آئے، کیا جعلی نوٹ مارکیٹ میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ اگر اصل کاغذ نہ ہو تو کاپی اس کی کیسی بنے گی؟ آپ کے پاس اصل شناختی کارڈ ہوتا ہے، آپ اس کی کاپی کراتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، یہ جو جعلی 2 نمبر فراڈیا لوگ ہیں، جن کی ہم برملا طور پر مذمت کرتے ہیں، لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں، وہاں پر ہم یہ بھی بتاتے ہیں، یہ جعلی آپ کو بتا رہے ہیں 2 نمبر کہ پیچھے بابا فرید ہیں، پیر سیال ہیں، خواجہ نور محمد مہروی ہیں، خواجہ شاہ سلیمان توسوی ہیں، غزالی زماں ہیں، حضرت بہادر زکریا ملتانی ہیں، شاہ رکن عالم نوری۔ آپ کہتے ہیں اس بندے کو قانون کے شکنجے میں لانا چاہیے، لیکن ادھر اگر کوئی بندہ 2 نمبری کرتا ہے اور آپ لوگ اس کے دھوکے میں آتے ہیں، جہل عاملوں کے چکر میں، جو ہفتہ ہفتہ غسل نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے، ان سے اگر آپ کلمہ سنیں، ان کو صحیح معنی کلمہ ہی نہیں آتا، لیکن آپ اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے، جا کر ان کے سامنے تشہد کی حالت میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ آپ کو اپنے عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ حضور دادا صاحب، ہم اس طرح کے پیروں کو نہیں مانتے۔ ہمارا یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، اس کے دیں جو شریعت کی پاسداری کرتا ہو، جس میں شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت تمام چیزیں پائی جاتی ہوں، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ پہ نہ کریں، اور تلاش کریں، استخارہ کریں، ایسا نہیں ہے۔ اور ولی کامل جو بندہ آج کر یہ نعرہ ہے کہ جناب شریعت پہ تو علماء کو چلنا ہے، عوام کو چلنا ہے، یہ جو صوفیاں یہ طریقت پہ چلتے ہیں، یہ من گھڑت باتیں، جھوٹ ہیں۔
حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 1000 پرانے بزرگ ہیں جن کے خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. یہ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، جس کا پہلا چیپٹر باب العلم ہے. علم سے بات شروع کرتے ہیں. پتہ چلا کہ جو اللہ کے ولی ہیں صحیح معنوں ہیں ان کا علم سے تعلق ہے، شریعت سے تعلق ہے. جو جہل ہیں نہ وہ خود پڑھتے ہیں نہ کسی کو پڑھنے دیتے ہیں. تو بہرحال میں نے چاہا کہ حضور دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفصیل سے آپ کے سامنے شروع میں بات رکھی. اس کے بعد اولیاء کاملین کے حوالے سے جو غلط تصورات پائے جاتے ہیں ہمارے ہاں کہ لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا ہے، جادو ہے، ٹونا ہے، کسی کو کہتے ہیں سایہ ہے، اور لوگوں نے دھاگے پہنے ہوئے ہیں، چھلے پہنے ہوئے ہیں، انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں. ایک انگوٹھی پہنا سنت ہے، وہ بھی شرعی مقدار کے مطابق. باقی یہ انگوٹھیوں سے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، چھلے پہنے ہوئے ہیں. پاؤں میں نے دیکھا کہ لوگوں نے کنگڑ پہنے ہوئے ہیں. جو کام عورتوں والے ہیں وہ سارے مردوں نے شروع کر دیے. تو اب یہ چیزیں اگر ہم نہ بتائیں کون بتائے گا؟ یہ بات ہے، اور یہ بتانا بہت مشکل ہے، لیکن ہم آپ کو پتہ ہے بتاتے ہیں. ان مشکلات کا ہم سامنا کرتے ہیں، اور ہم پیدا اس لیے ہوئے کہ مشکلات کا مقابلہ کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟